سندھ حکومت میں غضب کرپشن کی ایک اور عجب کہانی، اسی سے ہمارے آج کے پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے۔ حالانکہ جب بھی سندھ حکومت کا ذکر آتا ہے تو اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ بد انتظامی، نااہلی اور کرپشن کے الفاظ فوری ذہن میں آ جاتے ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ نیب نے ایک اور بڑی پیش رفت کی ہے۔ نیب کراچی نے سندھ حکومت کے محکمہ خزانہ سے جعل سازی کے ذریعے 2.25 ارب روپے نکالنے کا فراڈ پکڑا ہے۔ یہ وہی محکمہ ہے جس کا قلمدان وزارت خزانہ کے تحت پچھلے 12 برس سے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب کے پاس ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ 2.25 ارب کا فراڈ سرکاری ملازمین کے پینشن فنڈ میں کیا گیا۔ سال 2012 سے 2017 کے دوران جعلی پینشنرز کے نام پر جعلی بینک اکاؤنٹس کھول کر سرکاری خزانے سے رقوم نکالی گئی، یعنی پینشنرز بھی جعلی، ان کے بنائے گئے بینک اکاؤنٹس بھی جعلی۔ کمال ہی ہے، بلکہ انتہائی عجب معاملہ ہے۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ فراڈ کے لیے استعمال ہونے والے 150 سے زائد بینک اکاؤنٹس میں سے 95%، جی ہاں 95% بینک اکاؤنٹ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے آبائی ضلع دادو میں کھولے گئے تھے۔ محکمہ خزانہ سندھ کے ٹریجری آفس حیدرآباد سے جعلی پینشنر کے نام پر کروڑوں روپے مالیت کے یہ جعلی بلز تیار کیے جاتے، پینشنرز کے جعلی بینک اکاؤنٹس میں کیش جمع کرایا جاتا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وزیر خزانہ مراد علی شاہ محکمہ خزانہ سندھ کی انتظامیہ کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ یہ کم از کم بتایا ہی جا رہا ہے کہ کانوں کان خبر نہیں ہوئی، ہمیں نہیں پتا کہ دراصل پوری خبر تھی، کیونکہ یہ بھی خیال ہے کہ پوری خبر تھی کہ ان جعلی بینک اکاؤنٹ میں سے 80 کا تعلق ضلع دادو کے ایک ہی خاندان سے تھا۔ ایک ہی خاندان کے 80 لوگ تھے، اور نیب کے مطابق ان افراد میں سے ایک شخص کے اکاؤنٹ میں 7 کروڑ اور اس کے 3 بیٹوں کے اکاؤنٹ میں 34 کروڑ روپے جمع کرا کے نکلوائے گئے۔ جی ہاں، یہ سندھ میں ہی ہو سکتا ہے، اور یہ سندھ میں ہی ہوا ہے، اور وزارت خزانہ میں ہوا ہے۔ یہ وہی وزارت خزانہ ہے جسے 12 سال سے مراد علی شاہ چلا رہے ہیں۔ تفتیش کیے جانے پر بیشتر افراد نے بینک اکاؤنٹ سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ نیب کی تحقیقات جاری ہے اور یقیناً اس کے بہت سیریس مضمرات ہوں گے۔ اس موضوع کی خبر نکالی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب۔ انبلیویبل پورا معاملہ ہے یہ کہ پینشنرز کے لیے مخصوص رقوم جو ہیں وہ جعلی ناموں سے نکالی گئی، جعلی پینشنرز کھڑے کر دیے گئے، جعلی بینک اکاؤنٹ بنا دیے گئے اور اربوں روپے اس میں نکال لیے گئے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کو اس کی خبر نہیں تھی؟ ہاں جی خان صاحب، یہ ممکن نہیں ہے کہ اعلیٰ انتظامیہ کا جو حکومت کے بڑے ہیں ان کو خبر نہ ہو۔ یہ فراڈ ہوا اس طرح کہ کچھ عرصہ پہلے نیب نے ایک چھاپہ مار کر حیدرآباد میں اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر ہے مشتاق شیخ صاحب، اس کے گھر پہ چھاپہ مارا تو اس کے گھر سے کئی کلو سونا، کروڑوں روپے نقد اور ہزاروں جعلی بل، پینشنر کے ہزاروں جعلی بل نکلے، اور تقریباً 1 ارب روپے کی اثاثوں کے دیگر کاغذات ملے۔ تو ان جب جعلی بلز کو تحقیقات کی گئی اور پتہ چلا کہ جی یہ جعلی بلز بنتے رہے، اور ضلع دادو میں بینک اکاؤنٹس کھولے گئے۔ اعجاز دعوت نام کا ایک شخص کا نام آیا ہے سامنے جو فرنٹ مین تھا، اور اس کے علاوہ ایک بینک آفیسر ہے جونیجو بہادر، اور 3 ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر کے نام بھی نیب کے سامنے آئے ہیں، نذیر بھٹو اور اے بی جتوئی۔ اچھا، اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ خبر نہ ہو، ان میں یہ 3 لوگ جو ہے یہ بیل پر ہیں، اور میں جو نذیر بھٹو صاحب ہے وہ اس وقت بھی ضلع جامشورو جو وزیر اعلیٰ صاحب کا حلقہ انتخاب ہے اس کے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر ہیں، یعنی کہ وہ بیل پر ہیں نیب میں، اسی کیس میں، اس کیس میں جو شخص نیب سے اس لوٹ مار میں بیل پر ہے وہ اب بھی مراد علی شاہ کے جو ضلع ہے اس کے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسر ہیں، یعنی کہ اس سے فرق نہیں پڑا کہ وہ پکڑے گئے اور یہ 2.25 ارب روپے کا فراڈ ہے، مگر وہ شخص اب بھی ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسر ہے ضلع جامشورو میں۔ جی ہاں، وہ ابھی بھی ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر لگے ہوئے ہیں، اور مزید تحقیقات کے دوران جب نیب نے دیکھا کہ ان کی منی ٹریل کیا ہے، یہ جو پیسے ہیں یہ اتنے اربوں روپے نکلے تو یہ کہاں گئے؟ ان میں زیادہ تر پیسے تو بینک اکاؤنٹ سے کیش میں نکالے گئے ہیں، لیکن کوئی 1.5 کروڑ روپے مخدوم امین فہیم صاحب جو مرحوم ہیں ان کے بیٹے مخدوم جلیل الزمان کے اکاؤنٹ میں گئے، اور مخدوم جلیل الزمان صاحب کو گرفتار کر لیا اور ان کو بھی ملزم ٹھہرا، تو انہوں نے
1.5 करोड़ रुपए की प्ली बार्गेन करके खुद को अपनी जान छुड़ाई। यानी اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو فراڈ میں لوگ ہیں ان کو نہ صرف سیاسی سپورٹ حاصل تھی ہے، اور اس کے علاوہ یہ ممکن نہیں ہے کہ 5 برس تک پیسے کروڑوں روپے، اب کبھی کسی پینشنر کے اکاؤنٹ کا 1 کروڑ ہو سکتا ہے کیا؟ ابھی یہ جو لوگ ہیں 150 کسی کے بھی اکاؤنٹ میں 1 کروڑ سے کم پیسے نہیں آئے، 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ 5 کروڑ اتنی بڑی رقم، اور یہ کانوں کان خبر نہ ہو اعلیٰ انتظامیہ۔ ظاہر ہے گورنمنٹ کا ایک سسٹم ہے۔ جب میں نے محکمہ خزانہ کے افسران سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ اس دور کی بات ہے جب مینیول ہوتا تھا، تو میں نے کہا بھائی آپ کا جو بل ہوتا ہے نا، پینشن کا بل ہوتا ہے، سیلری کا بل ہوتا ہے، اور سال کے اینڈ میں پتہ پڑنا چاہیے کہ پیسے کہاں جا رہے ہیں، وہ اربوں روپے جا رہے ہیں، تو جو اگر نہیں ہے پتا تو یہ ایک بڑا فیلیور ہے۔ یہ تو ایک اور بڑا ایک کیو ہے، یہ بڑا زبردست کلو ہے کہ یہ تو ہو گیا جب پینشن کے معاملات میں سے پینشن کے پیسے نکالے گئے، جعلی نکال لیے گئے، اربوں نکال لیے گئے، ایک اکاؤنٹ میں 38 اکاؤنٹ بنا دیے گئے، اس پہ ڈال دیے گئے، 95% دادو کے ایک علاقے سے لوگ تعلق رکھتے ہیں۔ یہ جو دوسری ریونیو کلیکشن ہوتی ہے، ٹریجری بلز کلیکشن ہوتی ہے، جو دوسرے ایکسائز کے اندر کلیکشن ہوتی ہے، کیا ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ سب ایمانداری سے خزانے میں جمع کرائی جاتی ہے؟ میں رشوت کی کلیکشن کی بات نہیں کر رہا، میں تو آفیشل کلیکشن کی بات کر رہا ہوں۔ جی خان صاحب، آفیشیل جو کلیکشن ہوتی ہے وہ تو اس میں تو فراڈ ہوتا ہے، لیکن جو آفیشیل کلیکشن ہوتی ہے وہ تو بہت کم ہوتی ہے، جس کا مثال محکمہ ایکسائز سے لے لیں۔ محکمہ ایکسائز سے جب نے معلومات کی اور اسٹڈی کیا تو جو موٹر وہیکل ٹیکس ہے اس میں تقریباً 9 ارب روپے صرف جو ہے نا رشوت کے لوگ، کیونکہ تقریباً 5 لاکھ گاڑیاں رجسٹر ہوتی ہیں، اور ہر گاڑی پر موٹر سائیکل پر 3000 اور بڑی گاڑی پر تقریباً 7 سے 8000 روپے رشوت لوگوں کو دینی پڑتی ہے۔ شہریوں کے جیب سے 8 سے 9 ارب روپے صرف یہ ایک محکمے کی رشوت میں نکلتے ہیں۔ اور اس اسکینڈل پر جب میں نے مزید معلومات کی تو پتہ چلا کہ صرف یہ نہیں، جیکاباد میں بھی ابھی پچھلے مہینے بلکہ پچھلے سال تقریباً 12 کروڑ روپے اسی طرح پینشن کے فنڈ سے نکالے گئے، اور وہ 25 کیس محکمہ اینٹی کرپشن نے داخل کیے، وہ لوگ گرفتار ہوئے، پھر ان کو بحال کر دیا گیا، پھر ان کو پوسٹنگ پہ لگا دیا، تو اور ان کی اب انکوائری کر کے ان کی جان چھڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا، یہ بھی مجھے لگے ہاتھوں بتا دیں کہ یہ جو اب ہائی کورٹ نے مجبور کیا ہے حکومت سندھ کو کہ جو لوٹی ہوئی رقم نیب کو واپس کر کے، پلی بارگین کر کے، والنٹری ریٹرنز کر کے آئے ہیں، اور حکومت سندھ نے دوبارہ ان کو نواز دیا ہے ان پوزیشن سے۔ اب ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ان کو نکال باہر کرو، اور پھر وہ 500 لوگ جن پہ ریفرنسز چل رہے ہیں وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس پہ کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے عدالت عالیہ کے حکم پر؟ جی خان صاحب، اس کی جو وہ مدت ہے وہ کل پوری ہو رہی ہے، 14 جنوری کل پوری ہو رہی ہے۔ کل جو ہے نا اس کیس کی پیشی ہے، اور چیف سیکرٹری سندھ کو کمپلائنس رپورٹ دے لیے، لیکن آج جو میں نے معلومات کی اور تو پتہ یہ چلا ہے کہ اس وقت تک کسی کو نہیں نکالا گیا، اور اب یہ کل جو بتایا جائے گا کورٹ کو کہ اس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کچھ جو وی آر کر کے لوگ آئے تھے ان کو تو حکومت نے چھوٹی چھوٹی سزائیں پہلے دی ہوئی ہے، کسی کو مائنر پینلٹی، کسی کو میجر پینلٹی، تو کورٹ سے یہ پوچھا جائے گا کہ ہم نے جو ان کو چھوٹی چھوٹی سزائیں دی ہیں پہلے ہی، تو کیا دوبارہ ان کو سزائیں دیں؟ تو قانون میں ایسی گنجائش ہے کہ ایک آدمی کو 2 بار سزا، اور اس کے علاوہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ریپ کیسز میں جو ضمانتوں پر ہیں، جو اینٹی کرپشن کے کیسز میں ضمانتوں پر ہیں، ان کو بھی نکالنا تھا۔ اس کے لیے ہم ابھی نیب سے لسٹیں منگا رہے ہیں، جب لسٹیں آ جائیں گی تو اس کے بعد ہم ان کو نکالیں گے۔ تو ابھی تک اس وقت تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اور کل اس کیس کی سماعت ہے۔ باقی بتایا جا رہا ہے کہ جو افسران جنہوں نے پبلک سروس کمیشن سے امتحان پاس نہیں کیا تھا AC1 AC2 کا، وہ 15 افسران ہیں، ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ رات تک ان کا نوٹیفیکیشن نکل جائے گا کہ ان کو عہدوں سے ہٹایا جائے گا، لیکن ابھی تک بھی وہ کارروائی ہوئی نہیں۔ تو ان افسران کو ابھی تک بچانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ۔ ناقابل یقین ایک بار پھر رونگٹے کھڑے کر دینے والی کرپشن کے معاملات حکومت سندھ میں آپ کے سامنے ہے۔ کسی چیز کو ڈسپیوٹ کرنا چاہے تو حکومت سندھ کر لے، مگر ہر چیز کا بھرپور پورا 100% ثبوت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیا ہے۔